آیت اللہ خرازی اپنی کتاب روزنہ حی عالم غیب میں آیت اللہ عبداللہ کریم سے اور آئریسن سے بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، اور شاید شیخ بزرگ تہرانی نے اس بات کو کوٹ کیا کہ میں چھوٹا سا تھا تہران میں، تو ہم فلانی جگہ رہتے تھے، میری دادی کا انتقال ہو گیا، دادی کا انتقال ہو گیا، تو گھر میں والدہ کچھ پکا رہی تھیں، کچھ چیزیں پکا رہی تھیں، تو باہر فقیر آیا، فقیر، اس نے آواز دی تو میری والدہ کو آواز آ گئی، مگر وہ بہت مصروف تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں چلیں کچھ کھانا اس کو دے دیتی ہوں، کس کے لیے؟ وہ جو بزرگ خاتون کا انتقال ہو گیا ان کے ایصال ثواب کے لیے، جیسے آپ دیتے ہیں کھانا دے دیا، کپڑے دے دیے، کسی نہ کسی کو کچھ ہیلپ کر دی کہ چلو اپنے محرومین کو ثواب پہنچے۔ کہا میں نے بھی ایسے، آج جو میرا ہے یقیناً آپ فاتحہ دیں گے اپنے محرومین کا، اپنے والدین کا جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے فاتحہ دینا بھی چاہیے، کچھ نہ کچھ نظر و نیاز دینی چاہیے۔ تو کہا انہوں نے کہا کہ کہیں فقیر چلا نہ جائے، تو جو کھانا بنا رہی تھی چاول اور کچھ اس طرح کی چیزیں، انہوں نے جلدی میں ان کو برتن نہیں نظر آیا، انہوں نے جو ایک تشت ٹائپ کا ہوتا ہے جو حمام میں یوز ہوتا ہے، تشت ایک حمام میں ایک تاس کہتے ہیں اس کو فارسی میں، ہمارے یہاں تو شاید پلاسٹک کے ہوں گے برتن، لیکن ایک تشت ہوتا ہے جس میں چیزیں واش، حمام کا تشت میں انہوں نے جلدی سے اس چاول کو رکھا، دے دیا، دھیان نہیں تھا۔ کہا رات کو میرے والد خواب سے اٹھ گئے اور انہوں نے میری ماں سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا تم نے کیا کیا ہے آج؟ کہا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ کہا میری ماں میرے خواب میں آئی کہ کہا آج مجھے اپنی بہو سے گلہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے تمام مردوں کے سامنے میری آبرو ختم کر دی ہے، عزت ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے حمام کے اس تشت میں کھانا مجھے بھجوایا، یعنی جو آپ کھانا مرحوم کے نام کا دیتے ہیں اصل میں یہ کھانا ان کو جا رہا ہے۔ فارم کیا ہے؟ فارم ڈفرینٹ ہے، ہاں میٹر نہیں ہے، میٹر یہاں جا رہا ہے، سافٹ ویئر وہاں ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، یاد رکھیے آپ۔ جیسے آپ بٹ کوائن گراتے ہیں نا اپنے USDT اکاؤنٹ کے اندر، تو کیش کسی کو دیتے ہیں، والیٹ میں کیا گرتا ہے؟ بٹ کوائن، ٹھیک ہے؟ اب یہاں یہ مت بولیے کہ مولانا صاحب نے کہا جائز ہے سب کچھ، یہ الگ بحث ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن کیش ادھر، ڈیجیٹل ادھر، یہاں کھانا دیا، وہاں اس کھانے کا جو بھی سافٹ ویئر ایکویلنٹ تھا اس عالم میں پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا میری انسلٹ ہو گئی ہے آج روحوں کے سامنے، میری بہو نے کیا بھیجا مجھے، شرمندہ ہو گئی میں۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں نے کیا کیا، مطلب انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، مطلب شرمندگی سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ دس یونیورس از کنیکٹڈ ود دیٹ یونیورس، جو کام کر رہے ہیں وہ جا رہا ہے، وہ سافٹ ویئر کنیکشن امپورٹنٹ ہے، ڈسکنیکشن نہیں ہے۔ ہم مر جائیں گے کیا ہوگا، مر جائیں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، مولانا صاحب قبر تو چھوٹی سی ہے، یہ قبر کا فشار کیا ہے، قبر کا عذاب کیا ہے، یہ کسی کی قبر اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ اصل میں وہ یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور عالم ہے، بٹ لنکڈ ود دس یونیورس، آپ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اس عالم میں آپ جتنا اپنے روح کو بزرگ کریں گے اتنی روح جو ہے وہ وہاں چلی جائے گی، اور روحیں انتظار کرتی ہیں، روحیں اس عالم میں انتظار کر رہی ہیں۔ تو یہاں جس کی روح جتنی بزرگ ہے اتنی وہ روح اس عالم پر احاطہ رکھتی ہے، تشرف رکھتی ہے۔ دنیا سے چلا گیا مگر آج بھی زندہ ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے تم گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ زندہ ہے اور اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی پا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آ گیا، تھوڑا تھوڑا کوشش ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ مرنے والا ڈیڈ نہیں ہو رہا، اور جو جس طریقے کی زندگی گزارتا ہے مرنے کے بعد اس کا جو رینک ہے وہ اتنا ایلیویٹ ہے، اتنا ایلیویٹ ہے، جیسی زندگی ویسی ادھر زندگی۔
اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس ٹائم سب سے زیادہ جو کمال ہستیاں ہیں جو اس عالم سے اس عالم میں کنٹرول میں ہیں، وہ سید الشہداء کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنی سالوں گزر جائیں آپ اسی شخص کو پھر یاد کرتے رہیں؟ یہ کیا آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہے یا اس کی روح اتنی بزرگ ہے کہ یو آر ناٹ بی ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف، دے آر کنٹرولنگ یو ایکچولی۔ امام حسین اپنے کاروان کو خود کنٹرول کر رہے ہیں۔ اٹس ناٹ فنش، بکھر گئے لاشیں دشت کربلا میں، داستان ختم نہیں ہوئی، داستان شروع ہوئی ہے۔ The new journey started from کربلا، ایک نیا سفر ہے جو کربلا سے شروع ہو رہا ہے۔ کہاں تک جائے گا؟ کہاں تک جائے گا؟ کربلا ابتدائے عشق ہے، انتہا ظہور ہے، ظہور انتہا ہے اس عشق کی۔ میں نے اور اپنے آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں ہوں عزیزان بات۔ اب یہ بائیفرکیشن، یہ پہچان بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ مردہ نہیں ہیں، آپ نہیں مریں گے۔ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں تاکہ امام حسین کے کاروان میں شامل ہو سکیں۔